ہماری ایک ویڈیو ہے، اس میں ہم نے بیان کیا کہ علماء دھوکہ دیتے ہیں یا علماء دشمن، اور اس میں ہم نے بیان کیا کہ اب قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں کسی اور شعبے کا نام نہیں ہے، یہاں جو نام ہے فرمایا باقاعدہ نام ہے، میں نے لفظ لکھا ہے نا، دیکھیں دنیا کتنی خطرناک حد تک بری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کے بندوں میں اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں نا وہ علماء ہی ہیں، اور باقاعدہ لفظ آیا ہے بھائی، انجینئر وغیرہ کوئی اس طرح کا لفظ قرآن میں نہیں آیا کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ قرآن میں علماء کا باقاعدہ لفظ آیا، نام آیا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں قرآن و سنت پہ چلنا چاہیے، تو بھائی قرآن کی یہ مانو نا، قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگوں میں اللہ کا زیادہ خوف رکھتے ہیں، جو زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں، جو زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ علماء ہی ہیں۔ قرآن کریم میں علماء کا لفظ آیا ہے، احادیث میں علماء کی شانیں ہیں، تو جو علماء ہیں ہی نہیں اور علماء سے دور ہیں، ان لوگوں کا تو کوئی کیلیبر ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے شریعت کی نظر میں، یوں کہہ لیں کہ وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ ایک ساتھی ہیں، غالباً ان کا نام کھچی وہ ہے، اور انہوں نے ایک سوال کیا اور سوال اچھا ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا نام لیا جائے اس کے جواب دینے میں۔ تو سوال یہ تھا کہ علماء سے کون سے علماء مراد ہیں، ڈگری والے یا بغیر ڈگری کے؟ یعنی یہ سوال کوئی بھی بندہ سوال کرے، ہو اچھا سوال تو بالکل ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی علماء کون سے؟ کیا ڈگری ضروری ہے؟ یعنی ان کا سوال تھا کہ کیا ڈگری کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا؟ یہ سوال ان کا اس لیے تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ نئے ہیں نا، جو آج کل نئے ہیں بالخصوص جو بڑے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ مدارس سے پڑھا بھی نہیں ہے اور ان کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء بنتے ہی ڈگری سے ہیں، یہ نہیں، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں جس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ اب ڈگری کی مختلف قسمیں، ایک ہے سند، آپ کے پاس جس پہ مہر لگی وہ بھی علماء کی تصدیق ہے کہ یہ بندہ اب یہ یہاں تک پڑھ چکا ہے۔ اسی طرح پہلے علماء جو تھے ان کے پاس بھی ڈگری ہوتی تھی، ایک ڈگری ہوتی تھی کہ وہ کتاب جس عالم سے پڑھتے تھے استاد سے، اس کے آخری صفحے پہ وہ تصدیق کر دیتا تھا کہ یہ بندہ یہ فن پڑھ چکا ہے، یہاں تک پڑھ چکا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو علماء ہوتے ہیں اس وقت کے اور اس کے بعد کے علماء، وہ اس کو تسلیم کر لیتے تھے، وہ اس کو تسلیم کر لیتے تھے، اور ان کی علمیت کو تسلیم کر لینا یہ بھی تو علماء کی دی ہوئی ڈگری ہے نا۔ یعنی کوئی بندہ بھی آتا ہے اور وہ اپنے علوم بیان کرتا ہے، تو اس کے بعد علماء کا رد عمل کیا ہے؟ اگر اس وقت کے علماء قبول کر لیں تو یہ بھی علماء کی تصدیق ہے، یہ بھی ڈگری ہوتی تھی۔ تو اس لیے علم کی دنیا میں تصدیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، علم کی دنیا میں تصدیق کروانا ضروری ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی بندہ علمی حوالے سے آئے گا اور کہے گا کہ میں کہیں سے پڑھا تو نہیں ہوں، بہرحال میں بہت بڑا عالم ہوں، تو وہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو جو بھی کہتا رہے کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں علماء کی تصدیق سے ہی پتہ چلے گا۔ اور علماء کون ہیں؟ جو صاحبان علم ہیں۔ مثلا ان لوگوں کا تعصب دیکھیں کہ یہ عموماً مختلف مسالک کا نام لیتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حالانکہ آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں تو بہت سارے ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں، پروفیسرز موجود ہیں جو اپنے اس طرح کے کسی تعصب کا شکار نہیں ہیں، لیکن اپنے فن کو جانتے ہیں علم کی دنیا میں۔ تو اب یہ جو نئے لوگ ہیں، یہ اگر اپنے نظریات کو منوانا چاہتے ہیں تو تصدیق لازمی ہے۔ وہ علماء جو روایتی ہیں ان کے پاس نہیں آنا چاہتے تو اپنی کسی تحقیق کو کسی یونیورسٹی کو دیں کہ اس پہ آپ تحقیق کریں، تو وہ انہیں بتائیں کہ کہاں کہاں غلطی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اور ان کو لائک کرنے والے، پسند کرنے والے لوگ، ان کا علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔
یعنی علم کی انہیں ہوا تک بھی نہیں لگی۔ اگر علم سے ان کا واسطہ ہو تو پھر چاہیے نا کہ ان کے استاد کی جو تحقیق ہے وہ لکھے اور کسی یونیورسٹی کو دے دے، وہ تو نہیں نا مولوی، بلکہ علماء ان کے وہ طریقہ کار سے متفق بھی نہیں ہیں تو دے دے۔ اگر یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں جی یونیورسٹیوں میں جو علماء ہیں وہ تعصب کا شکار ہیں، تو آپ پوری دنیا میں یونیورسٹیاں ہیں وہاں بھیج دیں۔ یعنی آپ علم کے اگر متلاشی ہیں، علم پڑھنے والے ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں پوری دنیا میں موجود ہیں، اور ان کا مطلب کیا ہے کہ وہ تحقیق کرتی ہیں مختلف نظریات پہ۔ تو آپ اگر یہ لوگ سچے ہیں، مثلا میں کہوں گا کہ انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ، ایک میں نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں مجھے گالیوں کے علاوہ انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، اور وہ کلپ ہمارا سب سے زیادہ دیکھا بھی گیا۔ اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں، لوگوں کو کہا کہ مسالک سے نکلو تو امت متفق ہوگی، خود کیوں نہیں متفق؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے گالم گلوچ کیا، حالانکہ انہیں علمی جواب دینا چاہیے تھا، جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ کچھ لوگوں نے بات کی جی صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔ بھائی صحابہ میں اصولی طور پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ فروعات کا تو فروعی آپ بھی رکھ لیں، ان کے تو اصولی اختلاف ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام امت سے کبھی بھی الگ نہیں ہوئے، وہ جو زیادہ حصہ تھا امت کا اس کے ساتھ تھے اس وقت بھی۔ اب یہ لوگ امت سے الگ ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا، وہ ہمارے علاقے کے ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی ضروری قرار دیا ہے اگر بریلوی نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، اہل حدیث نہ ہو تو وہ باقی امت سے ملے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اسے واپسی جواب دیا کہ آپ عالمی حوالے سے دیکھیں، ایک وقت کے لیے بر صغیر کو نکال دینا، یعنی یہی تو یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہ وہی بات جو ادھر کی ہے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے، کسی کو بھی چیک کرنا ہے، تو آل اوور دا ورلڈ جو دنیا ہے اس میں اہل سنت کو، اس میں امت کو دیکھیں کہ امت کہاں پہ جمع ہے۔ تو یہ لوگ فقط یہاں تک محدود ہیں۔ اگر سچے ہیں اپنے نظریات میں تو میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ اپنی تحقیقات یونیورسٹیوں میں بھیجیں کہ اس پہ تحقیق کرو، تو دنیا کے دانشور انہیں بتائیں کہ کہاں کہاں غلطی ہے۔ تو اس سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہمارے پاس مناسب موقع ہوا، وقت ہوا، تو ہم یہ کلاس کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، تاکہ سوال و جواب جو ہیں وہ لیتے رہیں۔ السلام علیکم۔ علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں تقلید کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتائیں، تاکہ اور اس کا جو ہے انحصار، اس کے پیرامیٹرز اور اس کے جو ہے ہماری زندگی پہ کیا عوامل اثر انداز ہو سکیں، اور ہمارے مسلک کی جو ہے اہل سنت و جماعت کی اس کی روشنی میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تقلید ہے یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ صحابہ کرام سے شروع ہوئی ہے یا اس کے بعد شروع ہوئی ہے؟ کہ یہ جو 4 علماء کرام ہے یہ تقلید کن کی کیا کرتے تھے، یہ ذرا ہمیں بتا دیجیے۔